سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران جنگ کی آگ سے پورے خطے کو بچانے کا اہم ترین مشن، ثالثی کا میدان ہو یا سفارتی محاذ، پاکستان صف اول میں کھڑا ہو گیا۔ امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ پاکستان کے لیڈنگ رول پر سعودی عرب سمیت ترکی اور مصر نے لبیک کہہ دیا۔ تینوں ملکوں کے وزراء خارجہ آج اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اس اہم ترین اجلاس کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے کی تجاویز کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے قائدانہ کردار کو خود سپر پاور امریکہ کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے علاوہ چین، روس، فرانس اور برطانیہ جیسی عالمی طاقتیں بھی سراہ رہی ہیں تاکہ جلد از جلد جنگ کا خاتمہ ہو۔ تو آج کا دن بہت اہم ہے اور اسلام آباد نے آنے والے مصر، ترکی اور سعودی وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوگی۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تازہ اپڈیٹ لیتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے ٹیکا خان ثانی سے۔ ٹیکا خان، بتائیے گا دفتر خارجہ میں کب تک اجلاس شروع ہوگا؟ جی بالکل، مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعطیہ پہنچ گئے ہیں وزارت خارجہ میں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے بطور وزیر خارجہ ان کا وہاں استقبال کیا۔ اس کے بعد بائی لیٹرل میٹنگ اس وقت ہے، اور اس کے بعد یقیناً علاقائی صورتحال پر خاص طور پہ مصر اور پاکستان کے تعلقات اور جو خطے میں کشیدگی ہے اسے کم کرنے کے حوالے سے ایک تو یہ معاملہ طے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یقیناً جو ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 4 جو مسلم ممالک ہیں اس سے کے حوالے سے بھی معاملات جو ہے وہ اس میٹنگ میں طے کیے جائیں گے۔ بڑی پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان 4 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کی جو میٹنگ ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے امن کا جو راستہ ہے وہ اسلام آباد میں تعین کیا جائے گا، طے کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو پیس ٹاک ہے، کئی چیلنجز ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے۔ ایک تو ترکیہ کے وزیر خارجہ بھی رات کو پہنچ چکے ہیں پاکستان میں، اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور مصری وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان پہنچے تھے، ابھی وہ وزارت خارجہ میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ بڑی ڈیولپمنٹ اور چیلنجز جو ہے، ایک تو پیس ٹاک کا شروع کرنا، اس کا طریقہ کار، اور اس کے بعد امادگی تمام جو بااثر مسلم ممالک ہیں ان کی، اور اس کے بعد خطے میں جو صورتحال ہے خلیجی ممالک کی آپس پہ جنگ روکنا، اس کے بعد تیل کی سپلائی اور دیگر جو بحران ہے اس سے بچنے کے لیے مختلف جو فیصلے کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو 4 وزراء خارجہ ہیں، سعودی وزیر خارجہ کی آمد کا انتظار ہے۔ اس کے بعد پاکستان ہی میزبانی کرے گا۔ آج کے دن جو ہے وہ ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر خارجہ کی طرف سے، چونکہ وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور اس کے بعد یقیناً ایک طویل نشست ہوگی، 4 ممالک کا کنسنسس ہوگا اس پہ، چونکہ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ایرانی وزیر صدر ہیں ان سے جو بات کی، اس پہ یقیناً اعتماد سازی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا پاکستانی پرائم منسٹر اور پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں اس حوالے سے۔ اور پاکستان یہ اکیلے انفرادی طور پر یہ کوششیں نہیں کر رہا، ریجنل ممالک کے ساتھ بالکل، ریجنل ممالک بھی پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ٹیکا خان، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس سے متعلق ہم مزید اسے ان لینتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ جوہر سلیم صاحب فارمر امبیسڈر ہیں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ عبدالباسط صاحب فارمر امبیسڈر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صالح بہشتی جو کہ ایرانی تجزیہ کار صحافی ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر عبدالباسط صاحب آپ سے، یہ کہیے گا کہ جب ساری دنیا کی نظریں اس جنگ پر ہیں، دنیا پوری کی پوری کسی نہ کسی سطح پر افیکٹ ہو رہی ہے اس جنگ سے، ایسے میں پاکستان کا مرکزی کردار سامنے آنا اور اس کے بعد جو ریجنل ممالک ہیں ان کے وزراء خارجہ کا پاکستان میں موجود ہونا اور پیس ٹاکس کا ایک طرح سے لاہ عمل طے کرنا، کتنا اہم موقع ہے یہ سفارتی محاذ پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی اگر تاریخ کی بات کریں تو کتنا اہم موقع ہے یہ پاکستان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بڑا اہم موقع ہے، اور اس سے ہمارا جو ڈپلومیٹک پروفائل ہے وہ بھی بڑا زبردست انکریز ہوا ہے۔ دیکھیے، جنگیں شروع ہوتی ہیں 4 دن کے لیے ہوں، 4 ماہ کے لیے ہوں، 4 سال کے لیے ہوں، بالآخر ان کو کہیں نہ کہیں ختم ہونا پڑتا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان نے چونکہ شروع دن سے ہی، جب سے 28 فروری سے اس جنگ کا آغاز ہوا، تو پاکستان کا کم از کم ایک کریڈٹ پاکستان کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے تمام جتنے بھی اس میں
کردار تھے ان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی ہم ان ٹچ رہے، چاہے وہ امریکہ ہو، ایران ہو، خلیجی ممالک ہوں، اور چونکہ ہمارے سب سے انٹرسٹ وابستہ ہیں تو ہم نے ایک نیوٹرل پوزیشن شروع دن سے ایک لے رکھی ہے، تو اس وجہ سے ایک بڑا اعتماد پاکستان کی پوزیشن میں رہا۔ اب آج اور کل جو ملاقاتیں پاکستان آباد میں ہو رہی ہیں ان میں یقیناً جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ایک سیز فائر کا ہے، کیونکہ جب تک سیز فائر نہ ہو جی اس وقت تک سبسٹینٹیو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ امریکہ نے اپنا 15 پوائنٹ پروپوزل پیش کیا، وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے۔ اسی طرح ایران نے بھی ایک 5 نکاتی اپنی پروپوزلز پیش کی، وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے۔ ابھی جو بیٹھک اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی تقریباً 1.5 گھنٹے تک ٹیلی فونک ان کی بات ہوئی، تو اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ ہم اس بیٹھک سے پہلے ایران کی بھی جو ریڈ لائنز ہیں، جو فلیکسیبلٹی پاسبلٹیز ہیں، ان کا ہم نے ایک تجزیہ ڈیفینیٹلی اسیسمنٹ کی ہوگی، ایران کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا۔ تو ابھی جو یہ ہے کہ سب سے پہلا اسٹیپ وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سیز فائر ہو جائے، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور ایران کے جو ہیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آج یا کل ایشو ہوگی تو اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں میں انڈیکیشن ضرور ملیں گی، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اسرائیل اور امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں وہ تو پورے نہیں ہو پائے۔ اس وقت ساری جو توجہ کا ارتکاز ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہے، اس کو کس طرح کھلوانا، اور یہ بہت بڑا لیوریج ایران کے پاس ہے۔ تو اب لگتا کچھ یہی ہے کہ ایران کو بھی میں سمجھتا ہوں کسی اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، کیونکہ ایک جہاں امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر ان کی حکومتوں پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایران بھی ایک حد تک دیکھیے وہ ریزسٹ تو کر سکتا ہے، لیکن ایک جو ڈسٹرکشن ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ بھی ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ یہ جنگ طوالت کی طرف جاتی ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ کوئی جنگ بندی کا سلسلہ بنایا جائے، اور پھر جو ڈیمانڈز ہیں ایران کی اس کو دیکھا جائے کہاں تک دنیا اس سے عمل درآمد کر سکتی ہے۔ تو ایک بڑی اہم موڑ پہ اس وقت سارے معاملات ہیں، اور ہمیں امید یہی کرنی چاہیے کہ اگلے ہفتے یا اگلے 10 دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ میڈیشن کا پروسیس پاکستان میں شروع ہو جائے۔ صحیح، باسط صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جوہر سلیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ بھی یہ کہی گا کہ پاکستان کی جانب سے ایران اور امریکہ کو ایک میز پر لانے کی کوشش کو آپ کس حد تک عملی اور کامیاب حکمت عملی سمجھتے ہیں؟ پاکستان کا رول تو جس طرح ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان ان چند محدودے کے ممالک میں سے ہے جن پہ ایران بھی اعتماد کرتا ہے، سعودی عرب اور باقی خلیجی ممالک بھی اعتماد کرتے ہیں، اور امریکنز بھی اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی یونیک پوزیشن ہے۔ اس طرح کے چند کچھ ملک جو اور ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، ان کے وزراء خارجہ جس طرح باسط صاحب نے بھی کہا، دیکھیں ایجپشنز ہیں، ترکیہ ہے، پھر سعودی عرب جو ہے ان کا رول بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے جو فورن منسٹر ہیں ظاہر ہے کہ وہ پورے صرف سعودی عرب کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں سارے ان کے پرسپیکٹیو کو بھی ایک لحاظ سے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اور میں بالکل اس چیز سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آف ریمپ جانے کے لیے اس وقت بہت ہی ایک اچھا وقت ہے، کیونکہ دونوں سائڈز نے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک جو ہے نا جو امریکنز اور اسرائیلیز اس سائڈ سے کافی زیادہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے ایران میں، لیکن ایران نے بھی اپنی ریٹیلیشن ایک افیکٹو ثابت کی ہے۔ تو لیکن یہ ایک اسیمیٹرک وار ہے، کوئی وہ اس طرح تو ہے نہیں کہ دونوں طرف طاقت کا توازن ایک جیسا ہے۔ تو جو اسیمیٹرک پیرٹی ایران کو اس وقت ملی ہے وہ ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے کہ اسی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں اب امن کی طرف اور ایک اچھا معاہدے کی طرف، اور اس میں کیونکہ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے نا اس میں امریکنز، میرا نہیں خیال کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہوگی کہ جنگ بہت لمبی ہو، وہ تو شاید اس کو 2 ہفتہ پہلے ہی ختم کرنا چاہتے، وہ تو بار بار تلاش کر رہے تھے کہ ان کو وکٹری ملے اور بس وہ اس کو ختم کریں، کیونکہ وہ لمبی جنگوں کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اسرائیل ہے جس کو شوق ہے، جو چاہتا ہے کہ لمبی جنگیں ہوں، اور وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نیتن یاہو کی بقا، سیاسی بقا اس میں ہے کہ جنگیں چلتی رہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس وقت اگر جنگ طوالت اختیار کرتی ہے تو یہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی، اور ایران اور امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس خطے کے لیے
اور اس خطے کے اراؤنڈ جو خطے ہیں، کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو بندش ہے جس سے 20% تیل دنیا کا، 31% گیس، 34% فرٹیلائزرز، تو جس کی وجہ سے یہ صرف یہ نہیں خطرہ کہ کرائسس، انرجی کرائسس ہوگا ایک دنیا میں جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک فوڈ کرائسس بھی اس کے بعد ہونے کا بہت ہی ایک جو ہے نا چانس ہے. تو اس لیے یہ اور اس وقت جو ڈپلومسی ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا تو بہت ہی نمایاں کردار ہے. اور تو یقینی طور پر بلکہ ابھی یہ جو امید بات بھی ہو کی رہی جا تھی رہی ہے اس کہ کے اس بعد کا جو ہے نا نتیجہ خیز یہ معاملہ ثابت ہو. جوہر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے. تہران سے ڈاکٹر صالح ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایک تو اوور آل سینٹیمنٹ بتائیے، چونکہ پہلے امریکہ کے جو نکات سامنے آئے، ڈیمانڈز اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پھر ایران کی جانب سے رد عمل سامنے آنا، ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے چونکہ بات آگے بڑھ رہی ہے، جس طرح اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنہ ہرمز سے 20 جہاز گزرنے کی اجازت دی گئی جو پاکستانی پرچم بردار ہوں گے، تو اوور آل سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اور یقینی طور پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے امریکہ کو لے کر ایران کا، تو ایرانی کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ہوتا ہوا معاہدہ نظر آ رہا ہے؟